عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے راوت کی رپورٹنگ کرتے کرتے جرنلسٹ کہہ دیا گیا اور جنرل راوت کے آخری دیدار کو گئے تو راکیش ٹکیت کے خلاف کس طرح نعرے بازی ہوئی، یوگی راج میں سینکڑوں گایوں کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو لوگ گایوں کے سلسلے میں بات کرتے کیا ہو رہا ہے۔ جب لوگ مر رہے تھے تو دواساز کمپنیاں کس طرح سے سازش رچ رہی تھیں اور نیتاؤں کی لابنگ پر اربوں خرچ کیے جا رہے تھے، وہ رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو وہیں پر جمعیت علماء ہند نے سیاسی مفاد کے لیے مذہب کا غلط استعمال کے سلسلے میں جو بیان جاری کیا ہے، آشنا لیڈر کی کس طرح جو ہے بھکتوں کی نشانے پر آ گئی، کھلے میں نماز پڑھنے کا رواج ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، کھٹر نے زہر اگلا ہے، تو ویسی نے کس طرح 5 چھوٹی پارٹیوں کا مورچہ بنایا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایمان یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ پوری دنیا اور کائنات کا بھی اگر اس کے ساتھ مد مقابل لگا جائے تو اس کے سامنے سب کچھ ہیچ ہے۔ لیکن جب کچھ نام نہاد مسلمان اس طرح کی خبریں لے کر کے سب سامنے آتے ہیں کہ وہ اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو رہے ہیں، تو دنیا کی کسی بھی کونے میں پڑا ہوا ایک انسان جس کا اسلام سے یا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نام کی وجہ سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ مسلمان ہے، پھر وہ اچانک فیصلہ لے کر کے سرخیوں میں آنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ دین چھوڑ رہا ہے، ایمان چھوڑ رہا ہے، جبکہ ایمان کے خاتمے کے لیے صبح شام دعائیں ہوتی ہیں، ہونی چاہیے۔ کیرالہ میں ملیالم کے فلم ڈائریکٹر اور RSS کی حمایت میں اکثر آواز اٹھانے والے علی اکبر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اور اس کی بیوی اسلام مذہب چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، RSS کی سوچ، اس کی ذہنیت، ان تمام چیز کو لے کر کے جو اس کی حمایت میں آواز میں اٹھائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ہی سے وہ طے کر چکا ہے کہ وہ جس دین سے یا مذہب سے جڑا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہا ہے۔ RSS کے اس سوچ کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں، اسلام مذہب چھوڑنے کے علی اکبر نے وجہ بتائی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ اور اس کی بیوی ہیلی کاپٹر حادثے میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور اس کی بیوی کی افسوسناک موت پر مبینہ طور سے خوشی منانے والے سوشل میڈیا صارفین کے ایک طبقے کی مخالفت میں اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ مذہب اسلام چھوڑنے کی وجہ سوشل میڈیا صارفین کو بتائے جانے پر سبھی حیران ہے کہ کیا یہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ علی اکبر نے جمعہ کے روز ہی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا جس میں اعلان کیا تھا کہ میں آج سے مسلمان نہیں ہوں، ایک ہندوستانی ہوں۔ انہوں نے جنرل راوت کی موت سے متعلق خبروں کے نیچے خوشی والی ایموجی ڈالنے والوں کی تنقید کی اور کہا کہ وہ ملک مخالفین کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کی دونوں بیٹیاں آزاد ہیں کہ وہ اسلام مذہب چھوڑتی ہیں یا نہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ فلم ڈائریکٹر ہے جو فلم ڈائریکٹر سے سیاسی لیڈر بنا تھا۔ یہ شخص اس سال اکتوبر میں BJP کی ریاستی کمیٹی کے رکن کی شکل میں سبھی ذمہ داریوں سے استعفیٰ دیا تھا، کیونکہ BJP کے ریاستی سیکریٹری کے نظیر کے خلاف کیرالہ یونٹ کی تنظیمی سطح کی کارروائی سے افسردہ تھا۔ حالانکہ اکبر نے کہا تھا کہ وہ BJP رکن بنے رہیں گے۔ تو ناظرین گرامی، BJP اور RSS سے تعلق رکھنے والا جھوٹی موٹی وجوہات بتا کر کے
اسلام اور دین چھوڑ کر کے اس کو جو سرخیوں میں لاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اسی طرح کے اعمال بھی ہونی چاہیے۔ ایمان کو سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آج کل کے دور میں جب پوری دنیا اکٹھا ہو کر کے اس مذہب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو یہ اس دین کا ہی معجزہ ہے اور اس دین کے چاہنے والوں کا ہے۔ یعنی جس طرح دشمن بڑھتے جا رہے ہیں پوری دنیا میں، اسی طرح لوگ اس کو قبول بھی کرتے جا رہے ہیں۔ خال خال کہیں کہیں جو پہلے سے ہی جن کی ذہنیت میں گوبر بسا ہوا ہوتا ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا سوائے نام کے، وہ لوگ جو اس طرح کا اعلان کر کے زبردستی سرخیاں بٹونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، پھر بھی ہمیں یہ اسلام ہمیشہ سے سبق دیتا ہے، ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جو ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے کسی بھی مشرک کی کوئی جنازہ جاتا تو جو ہے اس کو دیکھ کر کے آپ افسوس کرتے کہ میں زندہ ہوں اور یہ جو ہے مشرک بن کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اس حالات میں ہر ایک کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ ہر ایک کو جو ہے وہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ سے ہماری دعاؤں میں آپ دیکھیے اکابرین کی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے کہ اللہ فلاں کے ذمے اگر ہدایت ہے تو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر تو اسے اس کی جو سزا ہے اس کو مقرر کر دے یا اس کو کیفر کردار تک دے۔ یہ اسلام کا ہمارا درس ہوتا ہے۔ بہرکیف اب چونکہ اس سے پہلے ہی یہ خبر آئی تھی، آپ جانتے ہیں کہ ایک ملعون و مردود کے سلسلے میں، اس کے بعد یہ دوسری خبر ہے۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جو لوگ گایوں کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، گایوں کو جو ہے یہاں تک کہ آدھار کارڈ نہ جانے کس کس طرح کی خبریں سامنے آئی، اسی یوگی راج میں، اسی یو پی میں، اسی حکومت کے ماتحت میں گایوں کو گاڑا جا رہا ہے۔ یہ حالت ہو چکی ہے گایوں۔ اتر پردیش کے باندہ میں سینکڑوں گایوں کو زندہ دفن کرنے کے معاملے میں انتظامیہ نے بڑی کارروائی کی۔ اس معاملے میں نارائنی نگر پنچایت کے ایگزیکٹو انجینئر کے ساتھ اب نارائنی کے ایس ڈی ایم سرجیت سنگھ کو بھی معطل کر دیا گیا۔ دراصل یہ پورا معاملہ باندہ ضلع کی تحصیل نارائنی کا ہے، جہاں اس ہفتے نارائنی کی گوشالوں سے سینکڑوں گایوں کو ٹرکوں میں بھر کر باندہ سے متصل مدھیہ پردیش کے جنگل میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ گائیں دفن ہونے کے بعد بھی سانس لے رہی تھیں اور کچھ زخمی حالت میں بچ نکلی تھیں، حالانکہ وہ بھی موت کے منہ میں چلی گئیں۔ گوکشی معاملے کی اطلاع ملنے کے بعد ضلع میں کھلبلی مچ گئی۔ گو سیوک، گائے بھکت اور سماجی کارکن بینر اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے اور ضلع انتظامیہ کے خلاف زبردست احتجاج کرنا شروع کیا۔ معاملے کی اطلاع ملتے ہی مقامی ایم ایل اے راج کرن کبیر نے پورے واقعے کا جائزہ لیا اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی بات بھی کی۔ لوگوں کے غصے کے مد نظر باندہ کے ڈی ایم انوراگ پٹیل نے پورے معاملے کی جانچ کا حکم دیا اور باندہ کے سی ڈی او ڈی کے موریا کو ذمہ داری سونپی۔ سی ڈی او نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں ضلع مجسٹریٹ باندہ کو پیش کی، جس میں نارائنی نگر پنچایت کے ایگزیکٹو انجینئر امر بہادر سنگھ اور نارائنی کے ایس ڈی ایم سرجیت سنگھ کو مشتبہ اور قصوروار پایا گیا۔ اس کے بعد دونوں افسران کو معطل کر دیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں، آپ اندازہ لگائیں گائے کے نام پر کتنے بھارت میں اموات ہوئی، مارا گیا، ماب لنچنگ ہوئی، اور اسی ضلع میں کہیں یا اسی ریاست میں سینکڑوں کی تعداد میں گائے مر رہی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ جنہوں نے کیا وہ غلط ہے اور اس کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے کس کو معطل کر دیا گیا۔ آپ گایوں کے سلسلے میں جو تحفظ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اس سے صاف اور واضح طور پر پیغام جاتا ہے کہ گایوں کو صرف سیاست کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق کی جو ہے پوری طرح سے جو ہے تلفی ہو رہی۔ اگر سینکڑوں گایوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے زندہ دفن کیا جاتا ہے، اور زندہ دفن کرنا خود ہی ایک جرم ہے، اور اس کے علاوہ زندہ دفن کرنے کے بعد اس میں کچھ بن جاتی ہیں، کچھ زخمی ہو جاتی ہیں، پھر وہ بھی مار دی جاتی ہیں یا مر جاتی ہیں از بخود، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن جانوروں کے نام پر انسان کو مارا جا رہا تھا، ان جانوروں کے ساتھ انسانوں کا یہ سلوک ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کی حکومت میں جو گایوں کے نام پر یہ سیاست کر کے کرسی تک پہنچے۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، گائے کے تحفظ یا اس طرح کی کوئی عقیدت مندی نہیں ہے، اصل میں گائے کو سامنے رکھ کر کے سیاست کرنی ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں۔ جب لوگ مر رہے تھے، دواساز کمپنیاں یا دوا کی کمپنیاں کس طرح سے سازش رچ رہی تھی اور نیتاؤں کی لابنگ پر اربوں روپے کس طرح خرچ کیے جا رہے تھے، وہ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے انوراگ آنند کی۔
جن کی تحریریں انہوں نے لکھا ہے کہ کورونا ایک بار پھر ہمارے دروازے پر کھڑا ہے، نیا ویریئنٹ اومیکرون پہلے سے 5 گنا زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں تیسری لہر آنے والی ہے، لیکن ہائے رے پیسے کمانے کی بھوک، جب آپ اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے اسپتال بیڈ دوائی کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، تبھی کچھ بزنس ٹائکون لیڈروں پر اربوں روپے اڑا رہے تھے تاکہ لیڈر انہیں دوا اور کورونا ویکسین پر کاروبار کرنے دیں۔ آئیے ہم آپ کو اس کہانی پر تہ در تہ لے جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس طرح انٹلیکچوئل پراپرٹی کے نام پر ویکسین بنانے کا حق چند کمپنیوں تک محدود رکھا گیا۔ بعد ازاں ان کمپنیوں کو ویکسین بنانے کا ٹھیکہ مل گیا، جو پہلے بھی عوام کی جانوں سے کھیلتی رہی ہیں اور اربوں روپے جرمانہ ادا کر چکی ہیں۔ ویکسین کمپنیاں فائزر اور جانسن اینڈ جانسن ہیں، ان کے علاوہ 3 فارما کمپنیاں بھی ایسی ہی بے ایمانی کے لیے بدنام ہیں۔ بھارت انٹلیکچوئل پراپرٹی کی لسٹ سے ویکسین کو باہر کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات 24 فروری 2021 کی ہے۔ آپ کو یہ مہینہ یاد ہے، کورونا دن اور رات دگنی رفتار سے پھیل رہا تھا، دنیا ویکسین کے لیے لڑ رہی تھی۔ بھارت اور جنوبی افریقہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یعنی WTO کے پاس گئے تھے، یہ تجویز پیش کرتے ہوئے کہ میڈیکل دنیا کی انٹلیکچوئل پراپرٹی والے قواعد میں تھوڑی نرمی مل جاتی تو ویکسین بنانے میں کوئی تاخیر نہ ہوتی۔ تو ڈاؤن ٹو ارتھ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق اس تجویز کو روکنے کے لیے امریکی دواساز کمپنیوں کی تنظیم دی فارماسیوٹیکل ریسرچ اینڈ مینوفیکچرنگ آف امریکہ نے صرف چند دنوں میں $50 ملین یعنی تقریباً 3700 کروڑ روپے خرچ کر دیے۔ لابنگ یہی نہیں، دواساز کمپنیوں کی مضبوط لابنگ کی وجہ سے ہندوستان کی اس تجویز پر عمل نہیں ہو سکا۔ اگر WTO اس تجویز کو اسی وقت پاس کر دیا ہوتا تو ترقی پذیر اور کمزور ممالک کو براہ راست اس کا فائدہ ملتا۔ اس کا سادہ سا حساب یہ ہے کہ جیسے ہی ویکسین انٹلیکچوئل پراپرٹی کی فہرست سے نکلی، ان تمام کمپنیوں کو جنہوں نے اسے آزمایا تھا، اس فارمولے کو دوسرے ممالک کے ساتھ شیئر کرنا پڑا۔ تب تمام ممالک اپنے لوگوں کے لیے اپنی ویکسین تیار کر چکے ہوں گے، غریب ممالک میں بھی تمام لوگوں کو ویکسین دینا آسان ہوتا۔ دراصل ناظرین گرامی، کورونا ویکسین بنانے والی کمپنی فائزر، اس کی ذیلی کمپنیاں فارماشیا اینڈ ابجان نے غیر منصفانہ طور پر بیکسٹرا دوا کو مارکیٹ میں لایا تھا، جس سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی۔ جب لوگوں نے اس کی شکایت کی تو کمپنی نے 2005 میں اس دوا کو واپس لے لیا۔ کمپنی پر دوا کے بارے میں غلط معلومات دینے اور لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کا مجرمانہ مقدمہ تھا 2009 میں، اور کمپنی نے $2.3 بلین کا جرمانہ ادا کر کے معاملہ طے کیا۔ اس کمپنی کی بنائی ہوئی ویکسین امریکہ یورپ میں لگائی گئی۔ اب تک صرف ایک کمپنی نے سنگل ڈوز کی ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا، جس کا نام جانسن اینڈ جانسن ہے۔ امریکہ کے لوگ بھی اسے لگوا رہے ہیں۔ بعد میں سائیڈ ایفیکٹ کی شکایت پر بہت ہنگامہ ہوا۔ در حقیقت اس کمپنی کی تاریخ بھی ایسی ہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، میں خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ دراصل جب بھی اس طرح کے بیماریاں جو متعدی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو لگنے والی ہوتی ہیں، پھیلنے والی ہوتی ہیں، اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی کمائی کرتی ہے تو وہ دواساز کمپنیاں ہیں۔ اور یہ چھوٹے موٹے سطح پر ان کی جو ہے لابنگ نہیں چلتی، بلکہ بڑے بڑے سطح پر جو ہے اربوں خربوں روپے کی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ دوا بنائے گا کون، اس کو تقسیم ہوگا کیسے، کن ملکوں کو بھیجنا ہے، کیسے ہوگا، اس کی پوری تھیوری کیسے لی جائے گی۔ اسی لیے جو ہے یہاں پر اس گراؤنڈ رپورٹ میں جناب انوراگ آنند نے یہ صاف کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک طرف لوگ مرتے ہیں اور دوسری جانب جو ہے دواساز کمپنیاں ان لاشوں پر جو ہے تجارت کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، اگلی خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ سیاسی مفاد کے لیے مذہب کا غلط استعمال ملک سے سراسر دشمنی اور بغاوت ہے، یہ کہتے ہوئے جمعیت علماء نے اپنا تازہ بیان جاری کیا ہے۔ جمعیت بھون کلکتہ کے مولانا اسعد مدنی ہال میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کی زیر صدارت قومی مجلس عاملہ کا 2 روزہ اہم اجلاس منعقد ہوا تھا، جس کی آخری نشست آج صبح ہوئی۔ اس اجلاس میں ملک کی موجودہ فرقہ وارانہ صورتحال سمیت 1 درجن ایجنڈوں پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ سابقہ کارروائی کی خواندگی جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے کی۔ اس موقع پر اپنے صدارتی خطاب میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کا اصل نام ملک و ملت کی فکری رہنمائی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے آزادی وطن اور اس کے بعد تقسیم وطن کے موقع پر ملت کی رہنمائی کر کے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا تھا، جو تاریخ میں ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ لیکن آج کی موجودہ صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ اس ملک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کھلے عام گستاخی کی گئی، اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ایسے موقع پر ہمیں کہہ کر اکتفا نہیں کر سکتے کہ محض الیکشن کے لیے نفرت کا بیج بویا جاتا ہے، بلکہ مسلمان اور اس کی مذہبی شناختوں پر حملہ عمومی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جمعیت علماء ہند کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی اور اسے آگے
آ کر حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، نیز ایسے لائحہ عمل طے کرنے ہوں گے جن کے ذریعے باہمی مدافعت کی فضا ختم کی جا سکے، اور یہ غلط فہمیوں کے بغیر ممکن بھی نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس موقع پر مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ مجلس عاملہ نے ایک اہم تجویز بھی جو ہے وہ برسر اقتدار پارٹی کی سرپرستی میں جاری منافرتی مہم اور سیاسی مفاد کے لیے مذہب کے غلط استعمال کو ملک سے سراسر دشمنی اور بغاوت قرار دیا اپنی اس تجویز میں۔ چنانچہ تجویز میں یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے مذہب اور مذہبی علامتوں کا استحصال ہماری ملک کی سیاست کا انتہائی قابل مذمت مزاج بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اس اجلاس میں مختلف ریاستوں کے ذمہ داران بھی شریک ہوئے تھے، جس میں ریاستی صدور اور جنرل سیکریٹری وغیرہ موجود ہیں۔ بہرکیف دیکھنا یہ ہے کہ جمعیت علماء کا ایسے حالات میں اس اجلاس کا منعقد کرنا اور اس میں جو اس سلگتے موضوعات پر بحث کرنا ایک اہم ترین نشان یا محسوس کیا جا رہا ہے۔ اب انہی باتوں کو جو ہے عملی طور پر بھی لایا جائے اور سنجیدگی سے اس کو لیتے ہوئے عملی سطح پر کس طرح سے جو ہے شعور پیدا کی جا سکتی ہے، ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے، ملی و دینی شعور کس طرح جو ہے عام عوام میں لا کر کے نمازوں کے سلسلے میں اور دیگر بہت ساری چیزیں جس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، اس کو مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس کو لے کر کے جو ہے پوری طرح سے بات ہونی چاہیے، اس پر عملی سطح پر آنا چاہیے۔ یہ جو ہے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا میں جو ہے خبریں پڑھنے کو ملی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس موقع پر مولانا محمود مدنی صاحب اور ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کے علاوہ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب اور رحمت اللہ کشمیری صاحب مولانا، اور مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری صاحب، مولانا صدیق اللہ چودھری، مولانا مفتی محمد راشد اعظمی اور بھی بہت سارے علماء کرام مختلف جو ریاستوں سے آئے ہوئے تھے، تمام لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے اپنی اپنی جو ہے نیابت اور اپنی قیادت پیش کی تھی۔ آئیے ناظرین گرامی، اب میں آپ کے سامنے آشنا لیڈر کی خبر رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں جنرل بپن راوت صاحب کے ساتھ جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا، اس میں جو ہے بریگیڈیئر لکھوندر سنگھ لیڈر کی بھائی انتقال ہوا تھا۔ یہ ان کی بیٹی ہے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں خبر شائع ہوئی کہ کس طرح ان کی بیٹی کو بھی صرف پرینکا گاندھی کے سلسلے میں یوگی کی جانب سے کیے گئے ایک ٹویٹ کو لے کر کے اس پر تنقید کرنے پر ان کو بھی نشانہ پر لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے اس طرح کے تبصرے سامنے آئے ہیں کہ جو لوگ قوم کے لیے لڑتے ہیں، جو لوگ پورے بھارت کے لیے لڑتے ہیں، سرحدوں پر اپنی جانیں دیتی ہیں، ان کی لڑکیاں، ان کی بیٹیاں بھی اس وقت جو ہے بھگوا بریگیڈ جو بھکتوں کے نشانے پر آ جاتی ہیں جب وہ سیاسی سطح پر کوئی اپنی بات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرینکا گاندھی نے جھاڑو لگایا تھا، اور جھاڑو لگانے کے بعد جو ہے اس کے ان تصویروں کو شیئر کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ اب جھاڑو صحیح افراد کے ہاتھ میں لگ رہی ہے۔ تو اسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے آج صبح کی اور یوگی آدتیہ ناتھ کا جو ہے اپنے اپوزیشن لیڈر پر جو حملہ دیکھا، وہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک چیپ حرکت ہے، اس کو کبھی ہم سپورٹ نہیں کرنا چاہیے گی۔ تو اسی کے چلتے جو ہے اس کو ٹرول کیا جانے لگا اور پھر جو ہے ان کو ٹویٹر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی خبر کے حوالے سے چونکہ یہ دوبارہ سرخیوں میں آ گئی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا، تو اس وقت جو ہے خبر چھپنے لگی کہ دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے یہ اپنے قوم کے لیے، اپنی سرحدوں کے لیے، اپنے بھارت کے لیے لڑنے والے ایک ان کی بیٹی کی صحیح سوچ کو لے کر کے بھی ٹرول کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو اس قدر پریشان کیا جاتا ہے کہ وہ ٹویٹر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، جب ہم تو جمعہ کی نماز کے وقت گروگرام کے وہ مناظر دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح ہندوتوا کے لوگ آ جاتے ہیں، کارکنان کہیں آپ ان کو جو ہے دہشت پھیلانے والے کہیں، اور کس طرح سے جو ہے دہشت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا اس لیے کہ جب لیڈران ہی اس طرح کا بیان جاری کرنے لگے تو پھر ان لوگوں کو جو ہے تقویت ملتی ہے اور وہ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے گڑگاؤں میں عوامی مقامات پر نماز جمعہ ادا کرنے کی مسلسل مخالفت کے درمیان اس معاملے پر بیان دیا ہے۔ کھٹر نے نامہ نگاروں سے کہا کہ یہاں کھلے میں نماز ادا کرنے کے رواج کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاملہ پرامن طریقے سے بیٹھ کر حل کیا جائے گا۔ ہندو تنظیمیں گزشتہ کئی ہفتوں سے گڑگاؤں میں عوامی مقامات پر نماز جمعہ کی ادائیگی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر بھی گرم ہے۔ تو ناظرین گرامی، جیسے ہی یہ بیان اس وقت کھٹر کی جانب سے آیا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس عہدے پر رہتے ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ تمام سماج اور طبقات کو لے کر کے چلیں، کوئی ایسا بیان جاری نہ کریں جس کی وجہ سے جو پہلی ہی جہاں پر
आग भड़क रही है उसमें घी का काम करे। उनका ये बयान इस वक्त उसी तरह का काम कर रहा है। इसी के चलते सोशल मीडिया में जैसे ये बयान आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नमाज की वजह से अगर आवाम में तकलीफ होती है, इस तरह कुछ लोग जो अपने आप को भगवा कहते हैं, उन लोगों की तकलीफ तमाम आवाम की तकलीफ तो नहीं कही जा सकती। इसलिए कई सारे हिंदू भाई जो इस चीज़ को लेकर के कभी एतराज़ नहीं जताया, बल्कि अक्सरियत इस बात को लेकर के अक्सर एतराज़ नहीं जताती है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह है तो फिर जो है पूजा पाठ और दीगर जो हिंदू धर्मों में जिसकी वजह से आवाम को तकलीफ होती है, वो चाहे पटाखों से लेकर के हो या फिर दीगर जुलूस के मौके पर जो अलग अलग तरह के जो जुलूस चलते हैं और अलग अलग तरह की रैलियाँ चलती हैं, मजहबी चलती हैं, और मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर रास्ते में लोग निकल करके आते हैं। ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं और जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म में हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार होता है, इसमें भी रास्ते में निकलने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर तकलीफ हो रही तो उनको भी तकलीफ महसूस होना चाहिए। ये कहते हुए सोशल मीडिया में अलग अलग अंदाज में तबसरे करने की कोशिश की गई है और खट्टर साहब के इस बयान को जो है वो एक मखसूस समाज के खिलाफ कहते हुए हिंदुत्व लोगों को भड़काने के लायक करार दिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं ओवैसी की। जी हाँ, ओवैसी की पार्टी एमआईएम उत्तर प्रदेश कानून साज असम्बली इंतखाबात के लिए एक सियासी महाज बनाएगी, खबरें आ रही हैं। इस महाज में 5 जमातें शामिल होंगी। कयास आ रही ये भी है कि इसका ऐलान 12 दिसंबर को कानपुर में होने वाले वंचित शोषित सम्मेलन में किया जाएगा। वही से एक महाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी पार्टी फैसलाकुन पोजीशन पर आ सके। एमआईएम के रियासती सदर शौकत अली ने बताया कि इनकी पार्टी पहले ऐलान करदा 100 सीटों पर असम्बली इंतखाबात लड़ेगी। मोर्चा की दीगर मुत्तहिदा पार्टी बाकी 303 सीटों पर इंतखाबात लड़ेंगी। इस माह भी ओवैसी यूपी के कई अजला में वंचित शोषित सम्मेलन से खिताब करेंगे। नाज़रीन गिरामी, जैसे ये खबर आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि फिर उस पर तबसरे शुरू हो जाते हैं और बीजेपी का और कांग्रेस का और एसपी, बीएसपी और जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने अपने एतबार से जो है इस पार्टी को निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे हालात में एक मरतबा फिर उनसे मुतालबा किया जा रहा था एक दानिश्वर तबके की जानिब से कि जहां उनकी जीत जो है बहुत ज़्यादा इम्कानात हो वहीं पर अगर उतारते तो बेहतर था। इस तरह से जो 100 सीटों पर उतारने से वोट बढ़ जाएंगे और ऐसी पार्टी को जो है फ़ायदा पहुंचेगा जिस पार्टी को इस सिलसिले में जो है असदुद्दीन ओवैसी चाहे 100 सीट उतारने में अपने एतबार से जितने भी मुखलिस क्यों ना हो, लेकिन सियासत को समझ करके सियासी एतबार से उनको सियासी हथकंडा इस्तेमाल करना होगा। इस तरह के अलग अलग जो है शोबों से खबरें सुनने को मिले, राय भी सुनने को मिले और आप तो लगातार ये सुनते ही होंगे जब जब भी डिबेट होते होंगे कि किस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि ओवैसी पीछे हटने वाले नहीं है, वो पूरी तरह से 100 सीटों पर असम्बली इंतखाबात में लड़ाई होगी। अब इसका फ़ायदा जब तीसरे को पहुंचेगा और जब खिंचाई होगी तो शायद उसके लिए भी वो तैयार है। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।